تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا کی اگلی آنے والی قسط بہت ہی زیادہ شاندار ہونے والی ہے۔ اگلی قسط میں یہ دکھایا جائے گا کہ اب گل کی زندگی میں دوبارہ مشکلات آنے والی ہیں۔ نہ جانے اس ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو احمر بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا گل کے ساتھ، اور بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں اس نے گل کو معاف بھی کر دیا تھا۔ وہ گل کے ساتھ بہت اخلاق سے بھی رہتا تھا، لیکن نہ جانے اب احمر کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ دوبارہ گل سے بدتمیزیاں کرنے لگا ہے۔ احمر گل سے کہتا ہے کہ تمہیں صرف اپنے بچے کی فکر ہے، میرے بیٹے کا تمہیں کوئی خیال نہیں، جس پر گل حیرت سے کہتی ہے کہ احمر یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ بچہ بھی تو میرا ہی ہے۔ احمر کہتا ہے کہ یہ بچہ صرف تمہارا ہے، اب جو بچہ دنیا میں آئے گا وہ میرا ہوگا، میری اولاد ہوگی، اور یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور خبردار اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے میرے بچے کو نقصان پہنچے۔ گل یہ سب سن کر ہکا بکا رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ احمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اگر وہ بچہ دنیا میں آئے گا تو وہ بھی تو میرا ہی ہوگا، میں کیوں نقصان پہنچاؤں گی۔ خیر یہ سب کہہ کر احمر آفس چلا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف بشریٰ خالہ نے بھی گل کے ساتھ بدتمیزیاں شروع کر دی ہیں۔ وہ گل سے کہتی ہے کہ میں تمہاری لاپرواہی روز بروز دیکھتی جا رہی ہوں، تمہیں میرے احمر کی اولاد کا کوئی خیال نہیں، تم جان بوجھ کر زور زور سے چلتی ہو جسے تم کوئی پرواہ ہی نہیں ہو۔ جس پر گل کہتی ہے کہ خالہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں اپنے ہی بچے کی دشمن کیوں بنوں گی، میں بھی تو ماں بننے والی ہوں۔ بشریٰ کہتی ہے کہ مجھے زیادہ باتیں مت سناؤ، میں تمہیں اور تمہاری باتوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہی ہوں، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ بشریٰ بدل گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، بشریٰ آج بھی ویسی ہی ہے، اسے صرف احمر کی اولاد کی لالچ ہے، صرف اسے بچے کی وجہ سے اس نے گل کو معاف کیا ہے۔ مگر یہ معافی زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، کیونکہ آگے نوشی نے سب کی زندگی عجیب کر دی ہے۔ نوشی کو برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ سب لوگ گل کے گرد گھوم رہے ہیں اور اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ اسے دشمنی میں نوشی یہ کرنے والی ہے کہ گل کے کھانے میں زہر ڈال دے تاکہ گل اور اس کا بچہ دونوں مر جائیں، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ گل تو ناراض ہو کر کھانا کھا ہی نہیں رہی۔ دوسری طرف نفیس اور رئیس کے گھر میں بھی بہت پریشانیاں چل رہی ہیں۔ ثریا نومی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے تو نومی غصے میں گھر سے نکل جاتا ہے اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتا ہے۔ رئیس ثریا کو بتاتا ہے کہ نومی ایک ٹرک کے نیچے آ کر مر گیا ہے، جس پر ثریا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ رئیس کی ماں کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، نومی تو ٹھیک تھا۔ رئیس کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک تھا، لیکن حادثہ اتنا شدید تھا کہ وہ سانس بھی نہ لے سکا اور فوراً مر گیا۔ جب ثریا کو ہوش آتا ہے تو وہ دیوانوں جیسا رویہ اختیار کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں نہ ہی نومی سے بدتمیزی کی، وہ غصے میں گیا اور تیز گاڑی چلائی، مجھے معلوم ہے نومی نہیں مر سکتا۔ جب نومی کی لاش گھر لائی جاتی ہے تو ثریا گل کو فون کر کے بلاتی ہے اور سچے دل سے اس سے معافی مانگنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ مانتی ہے کہ گل کی بددعاؤں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور سب کچھ برباد ہو گیا، حتیٰ کہ نفیس بھی یہ سوچتا ہے کہ وہ گل سے معافی مانگے گا، کیونکہ سب جان چکے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ سب گل کے ساتھ کیے گئے ظلم کا نتیجہ ہے۔ دوستو مکافات عمل بہت ضروری ہوتا ہے، جو انسان دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب گل کے ہاں مہینے گزر گئے ہیں اور اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، سب بہت خوش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بشریٰ بھی خوش ہو جاتی ہے اور احمر سے کہتی ہے کہ شکر ہے ہمارے گھر میں خوشی آئی، ورنہ تمہاری بیوی نے تو کی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی کہ ہمارا نواسہ نہ ہو۔ احمر کہتا ہے کہ امی بس کریں، اب تو آپ کا پوتا پیدا ہو گیا ہے، دیکھیں کتنا پیارا بچہ ہے، بالکل میری شکل کا ہے۔ بشریٰ بھی خوش ہو جاتی ہے۔ ادھر نوشی تو جل بھی جاتی ہے، اس نے سوچا تھا ہر حربہ آزما لے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو، لیکن جیسے آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتا ہے۔
नौशी अब सोचती है कि वो भी शादी करेगी और अपना घर बसाएगी। तो दोस्तों अब सिर्फ थोड़ी ही अक़सात रह गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ड्रामा तकरीबन 60वीं किस्त के करीब पहुंच चुका है और ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे अमूमन 60 से 63 अक़सात पर ख़त्म होते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।